السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 18 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 20 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ گیان واپی جامع مسجد معاملہ، سپریم کورٹ نے ڈسٹرکٹ جج کو ٹرانسفر کیا کیس۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو گیان واپی مسجد تنازعہ کیس میں اپنا فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پورے معاملے کو سینئر ڈویژن وارانسی کے سول جج سے ڈسٹرکٹ جج کو منتقل کر دیا جائے اور اس معاملے میں تمام درخواستوں کو بھی ڈسٹرکٹ جج کے پاس ٹرانسفر کیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے کی سماعت کسی تجربہ کار جوڈیشل افسر کے سامنے کی جانی چاہیے۔ عدالت نے حکم دیا کہ آرڈر 7 رول 11 کے تحت دائر عرضی کا فیصلہ ضلع جج کو ترجیحی بنیادوں پر کرنا ہوگا اور اس وقت تک عدالت کی جانب سے 17 مئی کو اس معاملے میں دیا گیا عبوری حکم جاری رہے گا۔ 17 مئی کا عبوری حکم ضلع عدالت کے فیصلے تک اور اس کے بعد 8 ہفتوں تک نافذ رہے گا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں گیان واپی مسجد میں نماز جمعہ کے لیے بڑی تعداد میں لوگ پہنچے، مگر پولیس مسلسل بڑھتی ہوئی بھیڑ کو گیان واپی جامع مسجد کے احاطے سے واپس لوٹا رہی تھی۔ پولیس نے کہا کہ آپ لوگ نماز اپنے گھر کے قریب یا محلے کی مسجد میں پڑھیں۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے جمعرات کو مسجد انتظامیہ نے کم از کم لوگوں سے احاطے میں آنے کی اپیل کی تھی، لیکن جمعے کی نماز کے لیے بڑی مقدار میں لوگ پہنچے۔ وہیں اس سے پہلے ڈی ایم کوشل راج شرما نے مسجد کمیٹی اور مسلم مذہبی رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کی تھی، جس میں امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ مسجد میں وضو کے لیے پانی کے 2 ڈرم رکھنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ وضو میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ڈی ایم کی جانب سے مسجد کمیٹی کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی سیل بند احاطے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی احاطے کو سیل کرنے کے لیے لگائے گئے 9 تالوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے۔ علاوہ ازیں جمعہ کے دوران کسی قسم کی اشتعال انگیز بیان بازی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈی ایم کوشل راج شرما نے یہ بھی کہا کہ مسجد کمیٹی کو وضو کے لیے 1000 لیٹر پانی کے 2 ڈرم رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، جس میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے لوگ وضو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے وہاں مزید فورسز کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جب تک 1991 کا ایکٹ موجود ہے، گیان واپی مسجد کی جگہ مندر بنانا مشکل ہے۔ گیان واپی مسجد کو لے کر ملک بھر میں جاری تنازع کے درمیان بی جے پی لیڈر سبرامنیم سوامی نے ایک اہم بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گیان واپی مسجد کے ڈھانچے میں 1991 کے عبادت گاہوں کے قانون کو منسوخ کیے بغیر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے، جسے اس وقت کی نرسمہا راؤ حکومت میں پارلیمنٹ کے ذریعے لایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر مندر کی تعمیر نو کے لیے جاری کارروائی کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ شیو مندر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے 1991 کے پیلس آف ورشپ ایکٹ کو رد کرنا ہوگا۔ جب تک یہ ایکٹ موجود ہے، مندر بنانا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اس قانون کو منسوخ کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد لانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف 5 منٹ کا کام ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بی جے پی اکثریت میں ہے۔ بی جے پی لیڈر نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے جو میں نے کیا، سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی عرضی پیش کی، اس کی سماعت کے بعد حکومت کو نوٹس بھیجا جس کا جواب آنا باقی ہے، اس لیے جب تک اس کی سماعت نہیں ہو جاتی تب تک گیان واپی مندر نہیں بن سکتا جہاں مسجد کھڑی ہے۔ گیان واپی مسجد پر RSS نے ماری قلعہ بازی۔ گیان واپی مسجد معاملے پر جاری تنازع کے درمیان RSS نے کہا ہے کہ حقائق کو سامنے آنے دینا چاہیے، سچ کو زیادہ وقت تک چھپایا نہیں جا سکتا۔ ان خیالات کا اظہار RSS کے اکھل بھارتیہ پرچار پرمکھ سنیل امبیکر نے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ حقائق ہیں جو منظر عام پر آ رہے ہیں، میرا ماننا ہے کہ حقائق کو سامنے آنے دیا جائے۔
میرا ماننا ہے کہ حقائق کو سامنے آنے دیا جائے، ہر حال میں سچ سامنے آ جائے گا۔ امبیڈکر نے مزید کہا کہ آپ کب تک سچ کو چھپائیں گے؟ میرا ماننا ہے کہ تاریخی حقائق کو صحیح تناظر میں معاشرے کے سامنے آنا چاہیے۔ RSS کے پرچارک پرمکھ امبیڈکر کا یہ تبصرہ اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ 9 نومبر 2019 کو جب سپریم کورٹ نے ایودھیا میں شہید بابری مسجد معاملے میں فیصلہ دیا تھا، تب گیان واپی مسجد اور متھرا میں واقع شاہی عیدگاہ معاملے میں ایک سوال کے جواب میں RSS پرمکھ موہن بھاگوت نے کہا تھا کہ سنگھ تاریخی وجوہات کی بنا پر رام جنم بھومی تحریک سے ایک تنظیم کے طور پر منسلک ہوئی تھی، یہ ایک استثناء تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم انسانی ترقی کے ساتھ جڑیں گے، مگر RSS کا یہ حالیہ بیان کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا ہے۔ اورنگزیب کا مقبرہ 5 دنوں کے لیے بند۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے مہاراشٹر میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے مقبرے کو 5 دنوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ علاقے کی مسجد کمیٹی نے بھی اس جگہ پر تالے لگانے کی کوشش کی تھی۔ واضح رہے کہ 2 دن پہلے راج ٹھاکرے کی مہاراشٹر نو نرمان سینا کے ترجمان گجانن کالے نے ایک متنازع بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے تباہ کر دیا جانا چاہیے۔ بعد میں اورنگ آباد کے خلد آباد علاقے میں ایک مسجد کمیٹی نے جہاں مقبرہ واقع ہے اس یادگار کو بند کرنے کی کوشش کی جو ASI کی حفاظت میں ہے۔ اس کے بعد ASI نے میموریل پر اضافی سیکیورٹی گارڈز تعینات کر دیے تھے۔ رابطہ کرنے پر ASI کے اورنگ آباد سرکل سپرنٹینڈنٹ ملن کمار چاولے نے کہا کہ پہلے مسجد کمیٹی نے اس جگہ کو تالا لگانے کی کوشش کی لیکن ہم نے اسے کھول دیا، تاہم اب ہم نے اگلے 5 دنوں کے لیے مزار کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ ہم صورتحال کا جائزہ لیں گے اور پھر اسے کھولنے یا اگلے 5 دنوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کریں گے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ہندو فریق نے سپریم کورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اورنگزیب نے زمین پر قبضہ کیا تھا۔ اپنے حلف نامے میں ہندو فریق نے دعویٰ کیا کہ اورنگزیب نے خود مختار ہونے کے ناطے مندر کو منہدم کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ زمین کسی مسلمان کی نہیں ہے اور نہ ہی یہ مسلم تنظیم یا وقف بورڈ کی ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ پوجا کرنے والے پہلے سے ہی مسجد کے اندر دیوتاؤں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہندو فریق نے کہا کہ یہ جائیداد بھارت میں اسلامی حکومت سے ہزاروں سال پہلے سے آدی وشویشور کی تھی۔ دعویٰ کیا گیا کہ بھگوان کی جائیداد کسی کو نہیں دی جا سکتی، اس پر اورنگزیب نے حکمراں ہونے کی وجہ سے جبراً قبضہ کیا تھا، اس سے مسلمانوں کو جائیداد پر حق نہیں مل جاتا۔ ہندو فریق نے مزید دعویٰ کیا کہ اورنگزیب نے کوئی وقف قائم نہیں کیا تھا، یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے۔ مدھیہ پردیش میں فرقہ وارانہ تشدد کے باعث 48 مکانات بلڈوزر، بہانہ وہی پرانا۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق مدھیہ پردیش کے راج گڑھ ضلع کے زیرا پور شہر میں جمعرات کو کم از کم 48 مکانات کو بلڈوز کر دیا گیا۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ مکانات سرکاری اراضی پر تجاوزات کر کے بنائے گئے تھے۔ واضح رہے کہ اس واقعے سے صرف 2 دن پہلے ایک دلت شخص کے جلوس کے دوران دلتوں اور مسلمانوں کے گروپ کے درمیان تصادم ہوا تھا جس میں دونوں گروپوں کے درمیان ہاتھا پائی اور پتھراؤ ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق جلوس ایک مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اقلیتی برادری کے کچھ لوگوں نے اونچی آواز میں گانا بجانے پر اعتراض کیا۔ راج گڑھ کے پولیس سپرنٹینڈنٹ پردیپ شرما نے کہا کہ بینڈ کے ریکارڈ شدہ بیان کے مطابق انہوں نے مسجد سے گزرتے وقت اپنی آواز کم کر دی تھی لیکن دونوں فرقوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور پتھراؤ کی اطلاع ملی۔ اس واقعے میں ایک 6 سالہ بچے سمیت کم از کم 5 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے مزید بتایا کہ CCTV فوٹیج کی بنیاد پر ہم نے 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ FIR کے اندراج کے فوراً بعد زیرا پور کے وارڈ نمبر 4 کے لوگوں کو نوٹس جاری کیے گئے اور ان کے مکانات کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ان کے مکانات سرکاری اراضی پر قائم ہیں۔ حکام کے مطابق جمعرات کی صبح زیرا پور میں 18 مکانات کو ضلعی حکام کی ایک ٹیم نے بلڈوزر کے ذریعے مکمل طور پر مسمار کر دیا اور مزید 30 مکانات کو جزوی طور پر بلڈوز کر دیا گیا۔ انا ہزارے کو بیدار کرنے کے لیے ڈھول بجاؤ انا جگاؤ تحریک چلانے کا اعلان۔
ایک غیر سیاسی تنظیم نے کئی تنظیموں کے ساتھ مل کر مہاراشٹر کے احمد نگر ضلع میں واقع انا ہزارے کے گاؤں پہنچ کر انا ہزارے کو بیدار کرنے کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ دیش بچاؤ جن آندولن کے سربراہ سومناتھ کاشید نے کہا کہ 1 جون کو پورے مہاراشٹر سے ہزاروں مرد و خواتین انا ہزارے کے گاؤں پہنچیں گے۔ کاشید نے کہا کہ ہم انا کی توجہ مہنگائی اور ایندھن کی قیمتوں میں زبردست اضافے، خصوصاً رسوئی گیس جس نے عوام کے لیے زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، اس پر دھیان مرکوز کرنے کے لیے ایک ڈھول بجاؤ انا جگاؤ تحریک شروع کریں گے، کیونکہ انا ہزارے لوگوں کی پریشانیوں سے انجان لگ رہے ہیں اور کمبھ کرن کی طرح آرام سے سو رہے ہیں۔ سومناتھ نے سوال کیا کہ جب UPA کی حکومت برسر اقتدار تھی تب انا حکومت کئی طرح کی مہم چلانے میں بہت مصروف تھے اور حکومت کو اپنے سامنے جھکاتے تھے۔ اب BJP کے گزشتہ 8 سالوں کی حکومت میں لوگ کئی طرح کے مسائل سے نبرد آزما ہیں، لیکن انا ہزارے خاموش ہیں۔ انا حامیوں کی اس دلیل پر کہ 84 سالہ انا بیمار رہتے ہیں، سومناتھ نے پوچھا کہ انا نے گزشتہ ہفتے شیو سینا، NCP، کانگریس کی مہا وکاس اگاڑی کی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان پھر کیسے کیا تھا؟ سومناتھ نے کہا کہ لوگ اب کھلے طور پر پوچھ رہے ہیں کہ انا ہزارے صرف چنندہ تحریک چلاتے ہیں یا وہ BJP کے ایجنٹ ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی بھی بھگوا پارٹی کے خلاف کوئی مہم نہ چلانے کا عزم کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کئی سیاسی پارٹیاں ہمارے رابطے میں ہیں اور ہم ڈھول بجاؤ انا جگاؤ تحریک کو نئی دہلی تک لے جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔